بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی میری نظر سے مولانا سعید الرحمن صاحب کا ایک بیان، یا یوں کہیے ایک ضروری وضاحت گزری، اور جیسے پہلے اس طرح کی بعض وضاحتیں ہوتی تھیں جو مولانا رابع صاحب کی طرف سے کبھی دباؤ پڑتا تھا، اب مولانا سعید الرحمن صاحب کے شاگرد اور ان کی اولاد جیسا جو شخص ہے بلال، جو چالاکی اور عیاری سے ناظم بن بیٹھا ہے اور جس کو کوئی حق نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے اس کے ناظم بننے کا، اس نے یہ شرارت کی کہ مولانا کو مجبور کیا، اس کو نہ ادب ہے نہ احترام ہے۔ مولانا کی جو باتیں مجھ سے ہوئی ہیں، کھل کر ہوئی، بے تکلف ہوئی، گھر پر بھی ہوئی اور ندوے میں بھی ہوئی، وہ باتیں اس کو بہت کھل گئیں، کیونکہ وہ اصل وہ ناصبی ہے، مجرم ہے، منکر حدیث ہے وہ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بلال نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے باز نہیں آتا، قرآن کے دلائل اس کو قبول نہیں، وہ تحریف قرآن کا قائل ہے، اور وہ چالاکی اور عیاریوں سے ندوے پر مسلط ہو گیا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ جو حقائق ہیں جن کو میں نے قرآن پاک کی آیات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، اور جو علماء ہیں، متکلمین، مفسرین، محدثین، اس امت کے مجددین و مصلحین، ان کے اقوال سے بہت سی تفصیل کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ اگر اس کے اندر ہمت ہے تو میرے بیانات ندوے میں مسجد میں لگا دیے جائیں، اور میں خود وہاں آ جاؤں گا اور بات کروں گا، تو کتابیں کھول کر بیٹھ جائیں، سارے جو ماہر استاد ہوں وہ دلائل سامنے رکھیں، اور اس کے بعد دلائل کا دلائل سے تقابل کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی تحریف ہو رہی ہے، اور جمہور اہل سنت کا نام لے کر ایک ایسی بات چلائی جا رہی ہے جو قرآن کے خلاف ہے، جو احادیث صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حذیفہ ابن الیمان سے کہ میرے صحابہ میں بہت سے منافقین ہیں، ان کے نام بتاتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نام بتاتے ہیں کہ میرے صحابہ میں یہ منافقین ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ تبوک کے لیے جاتے ہوئے فرماتے ہیں میرے صحابہ میں جو ساتھ چل رہے ہیں گھسپیٹیے 12 منافق ہیں جن کے ارادے بڑے خراب ہیں، اور وہ ارادے پھر سامنے آئے، اور حوض کوثر پر ہوں گے تو ایک بھیڑ آ رہی ہوگی اور دیکھ رہے ہوں گے آپ کے صحابہ انہیں دھکے دے رہے، فرشتے انہیں دھکے دے رہے ہیں، تو نبی کہیں گے اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا؟ یعنی ساری صریح اور صحیح ترین حدیثیں ہیں جن میں یہ ثابت ہے کہ صحابہ میں منافق بھی تھے اور فاسق بھی تھے اور مخلص بھی تھے اور متقی بھی تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے نام لے لے کر کون ہیں جو جنتی ہیں اور کون ہیں جن کی یہ صفات ہیں وہ بیان فرمایا۔ اور جہاں تک تعلق ہے مجرموں کا، جن میں عبداللہ ابن ابی صحابہ میں شمار ہوتا ہے، اور وہ معلوم ہے کہ سب سے بڑا منافق اور مجرم تھا، اور اس کے ٹولے کے لوگ 300 تو وہ تھے جو جنگ احد کے موقع پر حضور کے خلاف بغاوت کر کے پلٹ گئے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، اور اس طرح کتنے واقعات ہیں۔ ان سب واقعات کا جو انکار کرے وہ حدیث کا منکر ہے، اور قرآن پاک کی وہ آیات جو سورہ بقرہ سے لے کر سورۃ المنافقون تک آئی ہیں بہت سے مقامات پر، وہ ان صحابہ کے بارے میں ہے جو نبی کے پاس آتے تھے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور آپ کے ساتھ سفر میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن نفاق کی علامتیں ان کے اندر تھیں، اور وہ نبی کے خلاف سازش بھی کرتے تھے، اور حضرت عائشہ پر انہوں نے الزام لگایا۔ وہ سب وہی لوگ تھے جو آپ کے صحابہ تھے، اور جو ان میں مخلص تھے ان کو تو باقاعدہ کوڑے لگائے گئے، حسان بن ثابت کو بھی، اور حملہ بنت جحش کو بھی، اور مصطح ابن اساسہ کو، جو صحیح اور سچی باتیں ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے یہ کہنا کہ اہل سنت کے یہ خلاف ہے، یہ سب اہل سنت علماء ہیں۔ میں نے ملا علی قاری کا بھی قول نقل کیا، ابن حمام کا بھی نقل کیا، ابو منصور ماتوریدی کا نقل کیا، اور جن کے عقائد کی کتابیں پڑھائی جا رہی صدیوں سے سعد الدین تفتازانی کے اقوال نقل کیے، اس کے بعد یہ حرکت کی جا رہی ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے۔ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں بلال جیسے لڑکے کو، جو میرے لیے ایک لڑکا ہے، اس کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم مت کرو، یہ غنڈہ گردی مت کرو، ورنہ تمہارا زوال ہو جائے گا اور تم اپنے ساتھ
ندوے کو بھی تباہ کر دو گے، یہ تمہاری حرکتیں نہایت خراب ہیں، قابل نفرت ہیں۔ اور میں تمام طلباء سے کہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک مجرم شخص ہے جو ناسبی ہے، منکر حدیث ہے، محرف قرآن ہے، اور وہ بڑوں کا ادب بھی نہیں کرتا ہے، وہ ان کے خلاف چڑھتا ہے، اور اپنی جو نفرت ہے اس کے اندر جو کینہ بھرا ہوا ہے اس کینے کا اظہار چالاکیوں اور عیاریوں کے ساتھ کرتا ہے، اور مولانا سعید الرحمان کو مجبور کرتا ہے، جو مدیر ہیں ندوۃ العلماء کے اور سب سے بڑے ہیں اور سب سے بزرگ ہیں، ان کو مجبور کرتا ہے۔ ان کے بہت سے بیانات ہیں جن میں انہوں نے الحمدللہ ہر وقت ہمارا اعتراف کیا، اور انہی سالوں کے درمیان وہ باتیں ہوتی رہیں، تو ان کے موقف سے ان کو ہٹاتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے۔ تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے خدا نخواستہ کہ ندوے کو تباہ کر دے، تو پھر انجام کے لیے وہ تیار رہے۔ جو نقصان پہنچے گا اور جو طلباء میں بغاوت پیدا ہوگی، جو حقائق سے واقف ہو چکے ہیں، جن کے سامنے دلائل آ چکے ہیں، تو انجام بہت خراب ہوگا اور وہ خود تو برباد ہوگا، لیکن ندوے کو بھی وہ تباہ کر دے گا۔ مجھے اس کا ڈر ہے کہ جب بھی تحقیق مالی بدعنوانیوں اور انتظامی بدعنوانیوں کی شروع ہوگی تو پھر مجھے ڈر ہے کہ ندوہ بچے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ایسے مجرموں کو ندوے سے دور کرے، ورنہ بہت نقصان ادارے کو پہنچے گا، تحریک کو پہنچے گا، اور طلباء کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہیں گی۔ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی دھمکی دے طالب علم کو کہ تم نے اگر سلمان کی سنی اور بات مانی اور کتاب پڑھی تو نکال دیں گے، تو اس پر کارروائی ہوگی، انشاءاللہ قانونی کارروائی ہوگی۔ طلباء سے میں نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ریکارڈ کر لیں، کسی نے بھی اگر ایسی بات کی اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو اس کے بعد آگے بڑھائیں، بھیجیں، تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ پولیس ایکشن بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔